الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا وحبيب قلوبنا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من اليوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين درود محمد قال الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام إني لم أخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام سورة محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. قیام سید الشہداء، قیام عاشوراء، تحریک کربلا، حماس حسینی، نہضت عشق، معرکہ اثبات حق و حقیقت، قیام شہادت و نعرہ ولایت، اثبات مقام عروج انسانیت، راہ کمال مقام انسانیت. ایک بار پھر خداوند متعال نے فرش عزائے حسینی پر تبرک معنوی حسینی حاصل کرنے کی توفیق عنایت کی ہے. ایک مرتبہ اس توفیق پر شکر بجا لانے کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. عظیم فرصت، عظیم درسگاہ،
شاگردان مکتب حسینیت پوری دنیا میں دانشگاہ حسین کی مختلف درسگاہوں میں بیٹھے ہوئے پوری دنیا میں سید الشہداء نے اس قیام کے ذریعے سے ایک ایسی دانشگاہ، ایک ایسی یونیورسٹی کو تشکیل دیا ہے جس کی کلاسیں بیک وقت ان 10 دنوں میں دنیا بھر میں ہزاروں مدرسہ حسینی میں شاگردان مکتب حسینی فرش اعظم میں منتظر ہیں۔ کیوں اس قدر اہمیت، اس قدر فضیلت ذکر حسین، تذکرہ انصار حسینی، معرکہ کربلا کے ہر سال اس کا اہتمام کرنا، ہر سال اس کے لیے انتظام کرنا، جس کے اندر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کوئی کمی واقع نہیں ہو رہی ہے، بلکہ مزید اس حرارت میں، اس جذبے میں، اس ولولے میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی شاہد عالم انسانیت بھی ہے، جس کی شاہد مخالف حسین بھی ہے، مطیع حسین بھی ہے۔ ہر دو طبقوں نے شہادت دی اور اس کی شہادت واقع کربلا سے پہلے اس رسول عربی نے کہ جس نے اپنی بعثت سے پہلے اپنا تعارف صادق و امین کے طور پر اپنے کردار سے کروایا، اس صادق و امین نبی نے کہا کہ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُوا أَبَدًا، بے شک قتل حسین، شہادت حسین میں ایک ایسی حرارت موجود ہے، ایک ایسی تڑپ موجود ہے، ایک ایسا غم موجود ہے جو قیامت تک ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ لا تبرد، کتنی کوششیں ہوئی، کتنی کاوشیں ہوئی، کتنے منصوبے بنائے گئے قبر سید الشہداء کو مٹانے کے لیے، ذکر سید الشہداء کو مٹانے کے لیے، تفسیر کربلا کو منحرف کرنے کے لیے کتنے افراد تیار کیے گئے، کتنے خطیبوں کو تیار کیا گیا، حتیٰ فرش عزا تک بھی ایسے خائن مقصد سید الشہداء کے تاجر فرش عزا تک بھی آ گئے کہ کسی طرح اس پیغام کو اس کے اصلی ہدف اور ڈائریکشن اور جہت سے بدل دیا جائے، اس کا ٹریک چینج کر دیا جائے۔ لیکن چونکہ الہی اہتمام ہے، نور الہی ہے، اور خدا نے قرآن مجید میں کہا کہ نور خدا کو پھلکوں سے نہیں بجھایا جا سکتا۔ یہ تمہارا اہتمام، یہ تمہاری خطیب، یہ تمہارے زرخرید الہی نور کو بجھا نہیں سکتے۔ اور آج یہ تذکرہ کے ایک ہی وقت میں اس وقت کروڑوں انسان دسترخوان سید الشہداء کو بیٹھے ہوئے اسی رزق معمولی کو تحریک حسینی و اقدار معاشرتی اقدار اس سال موضوع قرار پایا۔ مجلس اعضا کی بڑی فضیلت ہے، مجلس اعضا بہت بہت اہمیت ہے اس میں، اور بہت قیمتی، خود قیمتی اہتمام اور فرصت ہے فرش عزا پر آنے والے عزادار کی قیمت میں اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں، فرش عزا ویلیو ایڈیشن کرنا چاہتی ہے، بلا رہی ہے حسینیت کہ آؤ حسین کے در پر اور اپنی قیمت میں اضافہ کرو۔ تبرک کا فلسفہ، تبرک کی حقیقت، دو قسم کے تبرک ہیں جو حسین فرش عزا میں دے رہے ہیں، اور یہ تبرک 61 ہجری میں، 60 ہجری میں جو سید الشہداء نے قیام کیا، یہ تبرک وہاں بھی نظر آتا ہے۔ اور اگر اس تبرک کا فلسفہ اور اس کی مقصدیت ہمارے لیے واضح ہو جائے تو دونوں تبرک ہمیں
آج بھی وہ مجالس اعظم، وہ ذکر حسینی جو مقصد حسینی کے ساتھ ہم آہنگ ہے، وہی تبرک حسینی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. بس ایک تبرک جس سے ہم بہت زیادہ آشنا ہیں، جو فرش اعظم کو مجلس کے بعد عزاداروں کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ بسکٹ، یہ کیک، یہ ایک جوس کا پیکٹ، شیرمال، ایک غذا، ایک طعام ہم سب مشاہدہ کرتے ہیں. ابھی تک جب تک یہ دکان پہ رکھا ہوا تھا، اس کی ایک اور قیمت تھی، اس کی ایک اور قدر تھی. لیکن جیسے گھر کے اندر یہی طعام، یہی شیرمال جیسی معلوم ہوا کہ حسین کے عزاداروں کی خدمت میں مجلس حسین کے بعد تقسیم ہوگا، اس لیے لایا گیا ہے. اب اس کا اہتمام، اب اس کی قیمت کہاں، اس کو اوپر، اس کو نیچے رکھ کے تبرک قدر بڑھ گئی، قیمت بڑھ گئی. اب اس کی مادی قیمت نہیں لگائی جا سکتی، حقیقت میں ظاہر میں مادی ہے، لیکن جیسے ہی حسینیت سے مربوط ہو گیا، قیمت میں اضافہ، قدر میں اضافہ. کہا اس کو اٹھاؤ، سینے سے لگاؤ، چومو، اس کا ذرہ بھی زمین پہ رکھنا، ذرہ بھی اگر نہیں نظر آئے. مائیں بچوں سے کہتی ہے اس کو اٹھاؤ، کہ تبرک ہے، اس کا خاص ہے، سارا تبرک چلو. اگر کہیں یہ اہتمام نہیں ہوتا، بزرگوں نے اہتمام سکھایا، ہم سب جانتے ہیں، وہاں اس کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی قدر بڑھ گئی، اس کی قیمت بڑھ گئی. کیسے قیمت بڑھی؟ حسین کے ذکر عزاداروں فرش عزا سے مربوط ہونے کی وجہ سے. بس یہ ایک تبرک مادی ہے جو سید الشہداء 60 ہجری میں بھی جب قیام ہے سید الشہداء کا آغاز ہوا، دے رہے قیمت بڑھا ہے. سید الشہداء کا یہ قیام ایک فلسفہ اقدار کی حفاظت اور اقدار کی منتقلی ہے، ویلیوز کو ٹرانسفر ہے، ویلیوز کو منتقلی. اس معاشرے میں سید الشہداء خود تشریف فرما ہے، مشاہدہ کیا پورے کوفہ کا، بصرہ کا، مدینہ کا، مکہ کا، اور فرمایا کہ جس معاشرے کے اوپر یزید جیسا، یزید کی صفات بیان کریں، آپ جانتے ہیں پوری روایت، شارب الخمر، قاتل النفس المحرمہ، شرابی، فاسق، فاجر، ایسا حاکم اگر کسی معاشرے پر حاکم ہو جائے، برسر اقتدار آ جائے، فعلی الاسلام السلام، ایسے اسلام پر فاتحہ پڑھ دی جائے. اب دیکھیں کیوں سید الشہداء نے یہ بات کی. سید الشہداء نے متوجہ کیا کہ یہ خاص اسلام ہے، یہ ایک عجیب اسلام ہے جس اسلام اور مسلمانوں میں یزید کی جگہ بن جاتی ہے، ظالم، فاسق، فاجر حاکم کی جگہ بن جاتی ہے. لیکن کہاں نشانہ بنا ہے اسلام کو؟ یہ خاص قسم کا اسلام ہے. آپ نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ایک مکتبی اسلام ہے، ایک آبائی اسلام ہے، ایک درباری اسلام ہے جو درباروں کو پسند ہے، حاکموں کو پسند ہے، ظالموں کو پسند ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس ٹرمینالوجی کو استعمال کیا، خالص محمدی اسلام، اور اس کے مقابلے میں کہتے تھے امریکی اسلام. یہ ٹرم امام خمینی کے ڈاکومنٹس کے اندر، جو خطابات کے اندر ملتی ہے، آتی اسی حسینی طرز پہ. یہ جو ایران کے اندر اسلام میں دیکھ رہا ہوں، جس میں شاہ ایران حاکم بن سکتا ہے انہی عزاداروں کے اوپر، فعلی الاسلام السلام، یہ اسلام کی سکھاوٹ ہے. اس اسلام میں کوئی مشکل نہیں، جس نے مسلمان کو اتنا کم قیمت بنایا، اتنا حقیر کر دیا، اتنا پست کر دیا کہ اس کا حاکم، اس یزید کا ساری صفات جو یزید کے اندر موجود تھی شاہ ایران میں تھی، ساری صفات ساری مکمل. وہ شرابی تھا، یہ بھی شرابی تھا، وہ ظالم تھا، یہ بھی ظالم تھا، وہ فاسق تھا، یہ بھی فاسق تھا، وہ قاتل تھا، یہ بھی قاتل تھا. فوراً وہی حسینی اقدام اس کے مقابلے میں کیا کہ سب سے پہلے اسلام جو لوگ ذہنوں میں ہے، جو تشیع، جو اسلام، جو حسینیت انہوں نے سمجھی ہے، اس تشیع میں، اس اسلام میں یزید کو حکومت کی اجازت مل جاتی ہے. یہ اسلام اتنا ادھورا، اتنا ناقص،
جو کچھ ان کے ذہنوں میں، اسلام اپنے مکتب میں، اپنے نظریے میں، اپنی کتاب میں مکمل ہے، لیکن جو کچھ انہوں نے اسلام کو دریافت کیا ہے، یہ اسلام، اس پہ فاتحہ پڑھ لینی چاہیے۔ تو سید الشہداء کا جملہ ہے۔ آج بھی ہم نے چونکہ یہ نشست رکھی ہے جہاں پر بھی ہم ڈسکشنز کر رہے ہیں، مجالس اعضاء برپا ہو رہی ہے، مومنین کے لیے فرصت، بعض مومنین نے اہتمام کیا اسی لیے شروع میں کہ سوال جواب کی نشست ہے، یہ معاملہ ہمارے لیے حل ہو۔ اس سے زیادہ تاخیر اب جس نہج پہ دنیا اسلام پہنچ چکی ہے، پاکستان کی جو حالت ہے، بر صغیر کی جو حالت ہے، خطے کی جو حالات ہیں، اب اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے روح حسینیت سے دور رہنے کی، اس سے زیادہ۔ اور چونکہ اس کے علاوہ حالات حاضرہ کا کوئی راہ حل نہیں ہے، کوئی راہ نجات نہیں ہے اس کے علاوہ۔ لیکن اگر ایسی حسینیت کی جس پر ظالم اور فاسق بھی حاکم ہو اور نیچے حسین حسین ہو رہا ہو، فعل الحسینیت والسلام، ایسی حسینیت پہ فاتحہ پڑھ دینی چاہیے، ایسی عزاداری پہ فاتحہ پڑھ دینی چاہیے جہاں پہ نیچے حسین حسین ہو رہا ہو، حاکم فاسق فاجر شرابی چور۔ یہ پیغام حسین بہت واضح کھلے عام دے رہے ہیں، 61 ہجری سے بس یہ پیغام لے کے 1447 ہجری تک آپ نے کل بھی اہتمام حالات حاضرہ کے حوالے سے انشاءاللہ 11 بجے اس آخر میں اس کا ایڈریس ضرور بتا دیجیے گا، جو مومنین وہاں شرکت کرنا چاہیں، سوال جواب بھی اور حالات حاضرہ کے حوالے سے نشست کا اہتمام کیجیے۔ بس یہ ضروری ہے، یہ رزق مادی آپ کی خدمت میں عرض ہے، ایک رزق معنوی ہے سید الشہداء کا، تبرک معنوی ہے۔ بانی کی ذمہ داری اور بانی نے اپنے اوپر فرض قرار دیا ہے، جب میں فرش عذاب بچھا رہا ہوں، ایک رزق مادی کا اہتمام بھی کیا ہے، اور وہ رزق مادی بھی سید الشہداء کے عزاداروں و فرش عزا مجلس عزا سے مربوط ہونے سے اپنی قدر و قیمت کو اڑا رہا ہے۔ لیکن سید الشہداء تو فقط رزق مادی نہیں دے رہے اپنے قیام میں، بلکہ رزق معنوی بھی، رزق تبرک معنوی، فرش عزا کا تبرک معنوی، مجلس عزا و عزاداری کا تبرک معنوی، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ خطیب فرش عزا جو اس منبر پہ آ کے بیٹھا ہے، اس کو وہی تبرک دینا ہوگا جو حسین دینا چاہیے، یا اپنے پاس کچھ نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ اس منبر کا مالک نہیں ہے، اس منبر کا خادم۔ بس اگر یہ خطیب حسینی یہ منبر پر مالک بن کے بیٹھا، اپنا تبرک دے رہا ہے، اپنی باتیں کر رہا ہے، اپنا تذکرہ کر رہا ہے، اپنی شہرت کے در پہ ہوگا، اپنی ادائیں خطابت سے لوگوں کو اپنی طرف توجہ کرائے گا۔ لیکن اگر یہ امین فرش عزا ہوگا، اگر یہ امین عزاداری ہوگا، اگر یہ امین مقصد حسینی ہوگا، روح حسین کی طرف امانتدار اس مقام تبرک معنوی حسینیت کو اپنی خطابت سے منتقل کرے، جو کہ اس پر واجب عینی، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ حرام ہے خطیب فرش عزا کے لیے حسین کے پیغام کے علاوہ کوئی پیغام پہنچانا، حرام، شرعی طور پہ حرام ہے۔ لیکن اس قدر دقت، اور اگر یہ چیز سیکھنی ہو تو مسلم میں آپ یہ چیز سیکھا جا سکتا ہے۔ مسلم کو مانو، جب بھی نمائندہ بنے حسینیت کا، سفیر بنے حسینیت کا، سفارت حسینی کی ادائیں مسلم سے سفارت حسینی اگر عزادار سیکھنا چاہے تو فقط خطیب کے ساتھ نہیں، چونکہ خطیب نے وہ آمادہ نہیں کیا، خطیب کی باقی جتنے عناصر ہیں، نوافاں، مرثیہ خواں، سلام، جتنے بھی عناصر ہیں جس نے سفارت حسینی کرنی ہے، پیغام حسینی صراحت کے ساتھ معین کر کے، جتنا پیغام حسینی کا امین اور پیغام حسینی کا مبلغ ہے، اتنی خطیب کی قدر ہوتی ہے۔ اس کی قیمت اگر دیکھیں کسی خطیب کی جو ممبر پہ آ کے بیٹھا ہے کہ یہ ممبر حسینی پہ بیٹھا ہے یا لکڑیوں کے ممبر پہ بیٹھا ہے، تو معلوم یہ ہو جائے گا
سید سجاد معیار بتا رکھے گئے. اگر ایک خطیب تو نے محمد و آل محمد کے فضائل، محمد و آل محمد کے پیغام ممبر رسول اللہ سے دیے تو خطیب ہے، تو ممبر کا وارث ہے. لیکن اگر تو نے ظالموں کی حمایت کی، تو نے کتمان حسینیت کیا، تو نے حسینیت کا پیغام چھپایا، تو نے یہاں سے کسی کو فرش ازل سے دور کرنے کی بات کی، طنز کیا، مذاق اڑایا، فرش ازل سے کسی غر کو دور کیا، لکڑیوں کے ممبر کا وارث، وہ رسول کے ممبر کا وارث، یہ سید سجاد نے کیا ایوہ الخطیب، کیا کیا اس خطیب نے؟ میں نے آپ کو کیا کیا وہ سید سجاد نے؟ کیا کیا تم نے؟ قد اشتریت مرضات المخلوق لسخط الخالق، تم نے عوام کی، لوگوں کی مرضیوں کو خریدنے کے لیے مرضی خالق کو بیچا ہے، سودا کیا، صراحت کے ساتھ بیان کرنا ہوگا، جرأت کے ساتھ بیان کرنا ہوگا. خیانت جو ممبر حسینی سے کرے گا، جس طرح مسلم نے اپنے خون کے آخری قطرے تک حسین کے پیغام سے جڑا تھا، آخری بات بھی حسین کی، چاہے دارالامارہ پہ ہو، چاہے محراب پہ تھا، چاہے ممبر پہ تھا، چاہے حالی پہ تھا، ممبر فقط نمائندہ ہے، مسلم فقط نمائندہ ہے حسین. بس مسلم کی قدر و قیمت اسی نمائندگی سے، اسی ترجمانی سے ہے، اسی پیغام دینے سے. مسلم کو کیا بناتی ہے؟ تین خطاب ہیں حسین مسلم کیا مربوط بھی ہے. بس مسلم کا ہمارے لیے مسلم بن عقیل کا کردار سمجھنا بہت ضروری ہے. اور سید الشہداء نے بعض جملے مسلم بن عقیل کے لیے ایسے کہے ہیں کہ یہ جملے، یہ الفاظ کسی اور شہید کربلا نہ ہوں. جب تعارف کروایا اہل کوفہ کو کہ میں کس کو بھیج رہا ہوں تمہاری طرف، نامے کے اندر مسلم کا پہلے انٹروڈکشن ہے. مسلم عزادار کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے کہ آج کیا مجلس اعضا کیا سکھا رہی ہے؟ مجلس اعضا یہی سکھا رہی ہے. مجلس اعضا آج ہم کو کیا سکھاتی ہے کہ امت ہو تو ایسی ہو، رہبر ہو تو ایسا ہو. مجلس اعضا اسی سکھاتی دو چیزیں کہ امت حسین، امام حسین کا امتی، امام حسین کی نیچے امت کیسی ہو، اور اگر اس کے اوپر مسلم رہبری کے فرائض انجام دے، کوفہ میں جا کے نمائندہ حسین ہو، معصوم امام کا غیر معصوم نمائندہ کوفہ کے نائب امام. اب مسلم کوفہ کے اندر جن حالات کو دیکھ رہے ہیں، کوفہ کے اندر قدر و قیمت بہت کم لگائی ہے کوفہ میں. جب خریدنا چاہا امیر شام نے اخلاق گفتگو سے دی ہے کہ قدر اہل کوفہ کی، جس شان سے اہل کوفہ نے سید الشہداء کو خط لکھے اور بتایا کہ یہ ظلم و بربریت کا میدان، جیسے آج ہم الاجل سرائے بلند کرتے ہیں کہ ہم جس معاشرے میں گئے ظالموں نے ہمیں گھر، شیطانوں نے ہمیں گھر لیا، ایسی کوفہ سے دعائیں امام زمانہ پڑھی جاتی ہیں. دعائیں امام زمانہ خطوں کی صورت میں سید الشہداء کو دعائیں امام زمانہ پہ گر دیتے ہیں. دعائیں امام زمانہ کے زمانے کے بعد سید الشہداء نے بڑی زبردست تدبیر جو ان کی دعائیں امام زمانہ اتنا گریا کہ ان کی سنجیدگی ذرا چیک کرو کہ جو دعائیں امام زمانہ اتنی شدت کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے، نماز سے پہلے بھی، نماز کے بعد بھی، رمضان میں بھی، شوال میں بھی، عید میں بھی دعائیں امام زمانہ بلایا جا رہا ہے. امام وقت کو، امام معصوم کو اپنا ایک غیر معصوم نمائندہ حسین کوفہ میں اور کہا کہ میں نے تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، ارسال کر رہا ہوں. کس کو ارسال کر رہا ہوں؟ بعث اخی و ابن امی و ثقۃ من اہل بیتی. یہ تین صفات مسلم کے آج عزادار کی لیے بہت ہیں، بہت ہیں. رسول اللہ کو بھی اس کی ضرورت ہے، امیر المؤمنین کو بھی اس کی ضرورت ہے، اور سید الشہداء کو بھی اس کی ضرورت ہے. اور الحمدللہ ان تینوں کو یہ تین افراد ملے ہیں، رسول اللہ کے بھی اور امیر المؤمنین.
کہ میرا بھائی میرا وسیع سقط من اہل بیتی، میرا سب سے زیادہ بھروسہ مند فرد، میرے لشکر میں سب سے زیادہ بھروسہ مند زمانے کا امام، چونکہ کربلا میں طبیعت کربلا کا اختتام عاشورہ پر نہیں ہے، جو کہ پچھلے 10 سالوں میں بہت تگڑا ہے۔ کربلا عاشورہ پر اختتام نہیں ہوگا، کربلا کا اختتام شب عاشور نہیں ہے، کربلا کا اختتام عصر عاشور نہیں ہے، کربلا کا اختتام شام غریبہ پر نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ رہے جو اگلے برس تو ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ یہ مسلم عقیدے کی بات نہیں۔ شب عاشور کے عزادار کا برنامہ شروع، شب عاشور تک تو ورکشاپ، شب عاشور تک تو مدرسہ تھا، شب عاشور پر تو سکھایا جا رہا تھا، شب عاشور تک تو درس کا سلسلہ تھا۔ 11 سے میدان میں جانا ہے، اب 10 سے 10 دن ٹریننگ ورکشاپ حسینیت کی ٹریننگ سینٹر فرش اعظم، اب 11 محرم سے وہ کام شروع کرنا ہے جس کام کے لیے سید الشہداء نے 10 دن فرش اعظم کو بلایا ہے۔ بس مسلم میں عقیم یہ جو 3 صفات ہیں، ہم نے دیکھا کہ امیر المومنین بالکل ایسے ہی تھے رسول اللہ، اور اگر کسی زمانے کے امام کو رسول اللہ بھی امام ہے۔ سید الشہداء فرماتے ہیں اگر حضور بھیجے محمد و آل صلی علی محمد رسول اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں ان رسول اللہ کان هو الامام۔ سید الشہداء نبی رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، امام بھی ہے۔ پچھلے سال اس میں مفصل گفتگو کی تھی کہ خدا سے دین لینے میں نبی ہے، یہی دین لوگوں تک پہنچانے میں رسول ہے، اور دین سوسائٹی پہ نافذ کرنے کے لیے، اسٹیبلش کرنے کے لیے، امپلیمنٹ کرنے کے لیے امام ہے۔ مکتبی اسلام میں اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے، آئیڈیالوجیکل اسلام امام ہے۔ اب اس کو ضرورت ہے ایک ناصر کی، اس کو ضرورت ہے ایک حامل کی جو یہ پیغام کا حامل بنے، اس پیغام کا اور اتنا بھروسہ مند ہو کہ رسول اللہ اس دنیا سے جاتے ہوئے بقلب مطمئن بدل شاد رخصت ہو سکے کہ میں نے اپنی تمام رسالت و نبوت کا نتیجہ اپنے بھروسہ مند بھائی چچزاد کے حوالے، اور یہ علی کی فضیلت فضائل ہے۔ کیسی فضائل علی کہ اے علی تمہاری نسبت مجھ سے ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کو ہارون کی نسبت موسیٰ سے، دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ ہے۔ مانگے انبیاء نے سجدوں میں گڑ گڑا کے مانگے، معتمدی یا خدا مجھے قابل اعتماد بھائی دیتے، ساتھی دیتے، ناصر دیتے۔ علی کو مانگا ہے رسول خدا نے، جس طرح سے سیدہ کو مانگا ہے رسول خدا نے۔ یہ وہ افراد ہیں جو اگر سوال کرتے تو خدا سے کرتے ہیں، جو بھی کم قیمت چیز خدا سے نہیں مانگتے، ایسی قدر و قیمت کے حامل شے کو دریافت کرتے ہیں جو راہ خدا میں ساتھ ہے، راہ خدا میں ساتھی بنتے ہیں۔ بس مانگے سید الشہداء نے مانگے، اور سید الشہداء کو دیکھیں تعداد میں کم تھے، کیفیت میں عالی تھے، قدر میں عالی تھے، اقدار کا مجموع تھے، ویلیوز کا ڈھیر تھے، ویلیوز کا پورا مجسم ویلیوز دیکھیں ان کے اندر آئے۔ وہ ویلیوز بہت دیکھیں، بہت وہ ایک سید الشہداء نے پہلے کہا کہ آخری مسلم بن عقیل میں ایک ایسے شخص کو بھیج رہا ہوں تمہاری طرف اہل کوفہ جو میرا بھائی ہے، میرا بھائی اپنا ادھر صمیمیت، اور بعد میں کہا کہ چچا صاحب چچا کر، اور پھر کہا کہ سب سے امپورٹنٹ جو آج زمانے کے امام کو ضرورت ہے پاکستانی عزادار میں، عالم کی صورت میں، خطیب کی صورت میں، نوخوان کی صورت میں، خادم کی صورت میں، زکاتوں میں اہل بیت کی سخاوت، بھروسہ مند ہو، میں اس پہ بھروسہ کر سکتا ہوں، میں میراث حسینیت اس کے حوالے کر سکتا ہوں۔ بس غیبت کا جو فلسفہ ہے ساتھ ساتھ بیان ہو جائے، عاشورہ سے مہدویت تک، غدیر سے ظہور تک، عاشورہ سے ظہور تک، بیست سے ظہور تک۔ غیبت کیوں ہوتی ہے؟ جب زمانے کے امام کو ایسا بھروسہ مند مسلمان، مومن، عزادار، عاشق اگر بھروسہ مند میسر نہ ہو جس کے دوش پر
کار امامت، ہدایت، انقلاب، تبدیلی نہ دی جا سکتی ہو زمانے کے امام بدل اس معاملے میں جو سمجھ سکتے وہ یہ رزق ہے، یہ تبرک کے معاملے کی جس کام کو فرش اعظم پہ بلایا گیا، جس چیز کی پریکٹس کرنے کے لیے، تجربہ کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، کہ وہ شعور فرش اعظم کا تبرک معنوی شعور حسینی میں اضافہ۔ ایک تبرک جسم کی ضرورت ہے، ضروری ہے، اہم ہے، ہونا چاہیے، اور ایک ضرورت روح کی ہے، تبرک روح کو چاہیے ازادار کا، وہ تبرک معنوی ہے، وہ شعور حسینی ہے، اور وہ کہاں سے ملتا ہے؟ وہ حسینیت سے، اسی قبلہ شعور سے۔ حسین قبلہ شعور ہے، کربلا عاشورہ قبلہ شعور، بہت ذمہ داری کے ساتھ جملہ ہے۔ جس طرح عبادت کے لیے خدا بند متعال کا اہتمام ہے، ایک قبلہ عبادت، کعبہ مکہ قبلہ عبادت ہے۔ یہ ٹرمینالوجیز خدا شاہد ہے، انہی جن کی میں بات کر رہا ہوں کہ اخبار امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، رہبر معظم انقلاب اسلامی سید حسن نصر اللہ، شہید قاسم سلیمانی، مکتب اسلام کے عظیم شاگرد، مکتب سید الشہداء کے عظیم شاگرد، انہوں نے جتنی آج ہمارے زمانے میں حسینیت پر جو تعارف کروایا، یہاں سے حسینیت کی صحیح سمت اور صحیح جہت واضح ہوتی ہے کہ کربلا و عاشورہ، کربلا قبلہ شعور، جیسے وہ قبلہ عبادت ہے، قبلہ عبادت سے پہلے قبلہ شعور کی ضرورت ہے۔ اسی لیے کہا کہ عرفہ پہ بلایا سے پہلے کربلا ہو۔ عرفہ کے بارے میں معروف ہے کہ عرفہ پہ کربلا ہو۔ سید الشہداء بھی جو ہے وہاں پہ جو حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور حج نہیں کیا، اس مراد دی پہلے کربلا چلو، پھر کربلا سے شعور لو، پھر اس شعور حسینی کے ساتھ جو حج ہوگا، یہ حج امت مسلمہ کی تمام مشکلات کا ہے۔ لیکن وہ حج جو کربلا سے شعور نہ لیے ہوئے وہ چائنا کی فیکٹریوں کو تو اٹھا سکتا ہے، وہ حجاز کے رکی ہوئی کمپنیوں کو جو پورے سال انتظار کرتی ہیں حج کے سیزن کا، ان کے لیے حج سیزن ہے، ان کے لیے حج ابراہیمی ہے، ان کے لیے حج مجھے بھی حج کیا ہے، پھر ہمارے لیے سیزن ہے، حج کا سیزن تجارت کا ذریعہ ہے، چائنا کے لیے تجارت کا ذریعہ، چائنا کی کمپنیاں، حجاز کی کمپنیاں، ٹریول ایجنٹس، ان کے لیے حج سیزن۔ لیکن اگر شعور حسینی کے ساتھ ہو، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ فرماتے تھے ایک ابراہیمی حج امت مسلمہ کی تمام مشکلات کے لیے کافی۔ ابراہیمی حج یعنی کوئی حسینی حج، یہ شعور حسینی نہ لیا جائے ثواب پہنچا سکتا ہے، شعور نہیں پہنچا سکتا۔ بس عزادار کی اصلی ذمہ داری فرش عزا سے ثواب بٹورنا نہیں ہے، یہ تو آکسیجن کی طرح ہے، آپ نہ بھی چاہیں تو ثواب ملے گا۔ عزاداری کا مقصد نہیں ہے ثواب، عزاداری کے لیے ایڈ آن نور العالم ثواب تو ملے گا۔ میں نے آپ سے کہا کہ ثواب کا ایک فلسفہ ہے۔ اب کوئی شخص بولے میں فرش عزا میں کیوں آ رہا ہوں، یہ مجلس تو میں گھر میں بیٹھ کے بھی سن سکتا ہوں، لائیو بھی سن سکتا ہوں، کہاں نہیں فرش عزا پہ آ رہا ہوں، کہ میں فرش عزا پہ آ رہا ہوں تاکہ تھوڑا ثواب ملے، میں فرصت دوں گا، آنسو بہاؤں گا، تو فرش عزا پہ بیٹھنے کا ثواب ہے، نماز پڑھنے کا ثواب ہے، روزہ رکھنے کا ثواب ہے، حج کرنے کا ثواب ہے، ثواب ہے، لیکن ثواب بالکل آکسیجن کی طرح ہے، آپ نہ بھی چاہیں تو آپ کو قرآن کو عربی میں پڑھیں تبھی ثواب ہے، اردو میں پڑھیں تبھی ثواب ہے، لیکن فرق ہے نا، ایک قرآن خوانی ثواب کے ساتھ ساتھ ایثار شعور بھی ہو، کسب ثواب بھی ہو رہا ہے، کسب شعور بھی ہو رہا ہے، لیکن ایک عزاداری کسب ثواب ہے لیکن کسب شعور نہیں ہے۔ لیکن تبرک معنوی سید الشہداء وہ مقصد ہے جس مقصد کے لیے شہادت سید الشہداء ہوئی، بس جو مقصد شہادت سید الشہداء کا ہے وہی مقصد عزاداری کا، وہی مقصد عزاداری کا۔ اگر یہ دو تین چیزیں عزاداری کے اندر نہ ہوں، اس عزاداری کا تعلق سید الشہداء سے نہیں، اگر یہ تین کام عزاداری میں نہ ہو، ایک دین کا دفاع، دین کی تبیین، دین کی وضاحت، دین کیا ہے، کوئی کام، کوئی دو تین کام سید الشہداء نے کی پوری 4-5 مہینوں کے اندر، دین کا دفاع، دین کی تبیین، وضاحت، دین کی وضاحت اور دین کو واضح کر کے بیان کرنا، اور تیسرا کام کہ اگر لوگ دین پہ عمل نہ کر رہے ہوں، ایک خاص طبقہ نکلے، اس قدر عمل کرے
کہ حتیٰ اس راہ عمل میں اپنی جان دے دی. بعض افراد بولے نہیں معاملہ ہے. اسی کو بیان کیا تھا مجلس میں ابھی 3-4 دن پہلے سرمشق حسین. لیکن اگر کوئی ایسی کربلا پیش کرے، ایسی عزاداری پیش کرے کہ عزاداری ہم کیوں کریں؟ عزاداری اس لیے کریں کہ ذکر کرنا سید الشہداء کا بہت ضروری ہے. یہ کیا مقصد ہے؟ کربلا اس لیے ہوئی تھی، عاشورہ اس لیے ہوا تھا کہ ذکر حسین ابن علی ہو نہ ذکر حسین ابن علی اس مقصد کے لیے مقدمہ ہے. وہ نہائی کام نہیں ہے، وہ اصلی کام نہیں ہے. اگر ذکر ہوا اور وہ مقصد نہ ہوا، ذکر کو فلسفہ سوچ ہے. بالکل ایسی کہ سید الشہداء نے جب دیکھا یہ حالات ہیں، یزید جیسا فاسق حاکم برسر اقتدار ہے، سید الشہداء مدینہ میں بیٹھ کے ذکر رسول اللہ کرتے. اور ذکر رسول اللہ مدینے سے بہتر اور ہو سکتا ہے کیا؟ ذکر رسول اللہ کے لیے تو مدینہ ترک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ذکر رسول اللہ کے لیے تو سب سے زیادہ مناسب جگہ مسجد نبوی ہے. سید الشہداء بھی یہ کام کرتے، چند افراد کو جمع کرتے ہیں کہ بھائی ذکر رسول اللہ ہوگا، چونکہ حالات ایسے ہیں. یہ سید الشہداء نے کام نہیں کیا. سید الشہداء نے سکھایا، بنایا، چونکہ کہا کہ ہزاروں کی انصاف کربلا میں طے ہوا. جب بھی تمہاری یہ حالات ہوں، حسین بتائے گا کہ چارہ کیا، حسین بتائے گا کہ راستہ کیا. وہاں پہ سید الشہداء نے سیٹ کیا، مقصد کو سیٹ کیا. بس عزادار کی اگر قدر و قیمت کوئی دیکھنا چاہے کہ عزادار اپنی دیکھیں کہ میری قدر و قیمت کتنی ہے، فرش عزا کی قدر و قیمت کا محاسبہ کرنا چاہے، خطیب کی قدر و قیمت کا محاسبہ کرنا چاہے کہ کتنی قیمت ہے اس خطیب کی. خطابت سے نہ کرے، نعروں سے نہ کرے، شروع الوابیلا اس سے نہ کرے کہ اس کے اندر اتنا شروع اتنی بابا اتنی شہرت طلبی. بالکل اپوزٹ ہو جائے گا. دیکھیے کتنا شعور حسینی رکھتا ہے، اتنا قابل قدر. کتنا شعور حسینی دے رہا ہے، اتنا قابل قدر. اور عزادار کی کیسی ہوگی؟ کتنا شعور حسینی کے تبرک کا تشنا ہے. کتنا تبرک مانوی سید الشہداء کی پیاس اس کے اندر لگی ہوئی ہے کہ اگر کوئی خطیب یہاں بیٹھ کر وقت ضائع کرنا چاہے، اب سنو میرا وقت ضائع ہوا. صرف میرا وقت ضائع نہیں ہوا، حسین کے ساتھ خیانت. لیکن اگر یہ تشنا نہ ہو، اگر اس کو واقعی تبرک مانوی سید الشہداء سے اپنی قدر و قیمت نہ بڑھانی ہو، یہ پرسہ دے گا کہ کیا کرے گا. اور اس کے ذہن میں یہ کچھ ہے اسی لیے شہادت ہوئی تھی کہ حسن جو بھی اس کے نتیجے میں اپنے چند گناہ معاف کر پائے. میں نے کہا کہ یہ سیکنڈری آبجیکٹو ہے، یہ ہے سیکنڈری آبجیکٹو، پرائمری آبجیکٹو نہیں ہے، بنیادی ہدف نہیں ہے. عزاداری سید الشہداء کا بنیادی ہدف اپنے زمانے میں مسلم بن عقیل کی کردار سازی، اپنے زمانے میں زمانوں کو مسلم عطا کرنا، زمانوں کو مسلم بنا کر دینا خطیب فرش اعظم کی بھی ذمہ داری ہے، بانی فرش اعظم کی بھی ذمہ داری ہے. لیکن اگر کسی خطے میں کردار مسلم بن عقیل، کردار علی اکبر، کردار قاسم ابن حسن معاشروں کو نہ مل لگے ہو، یہ عزاداری تبرک مانوی حسینیت سے محروم ہے. یہ فرش اعظم، یہ عزاداری تبرک مانوی حسینیت سے محروم ہے. اور یہ فلسفہ ہدف ذکر سید الشہداء، جس کے لیے ذکر سید الشہداء کو اتنی قیمت ہے، اتنی قدر ہے، چونکہ یہ معاشروں کو مسلم بنا کے دیتے، معاشروں کو اکبر بنا کے دیتے، معاشروں کو، میں اگر آج کے ان کا نام دوں تو معاشروں کو حسن نصر اللہ بنا کے دیتے، معاشروں کو قاسم سلیمانی بنا کے دیتے، معاشروں کو سبت جعفر بنا کے دیتے، معاشروں کو شہید حسینی بنا کے دیتے، معاشروں کو ڈاکٹر محمد علی نقوی بنا کے دیتے. لیکن اگر کوئی عزاداری شہید حسینی تشکیل دینے سے اور شہید حسینی اپنے معاشروں کو دینے سے بانج ہو جائے، فَعَلَى الْعَزَادَارِ وَالسَّلَامِ، تو حسین کی وہی آواز یہاں پہ ہے کہ میری مسلم عزاداری اس کے اندر ابھی ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز کے ساتھ نہیں ہے. اخبار ناامید اپنی کشت ویرا سے فی الحال کشت دیا ہے، کردار نہیں مل رہا سوسائٹی، کردار نہیں مل رہا. جیسی کربلا برپا ہوتی ہے، جیسی معاشرے میں
جہان میں کربلا برپا ہوتی ہے. یہ 10-12 روز ابھی گزرے, کل انشاءاللہ ان حالات حاضرہ میں اس میں بیان ہوگا کل کی کربلا سے آج کی کربلا. پھر آپ کے خدمت بیان ہوگا. ہر شخص کا امتحان ہے, ہر شخص کا. فلسطین, غزہ, ہر شخص کی حسینیت کی قدر و قیمت کا محاسبہ کرنے کا امتحان ہے. ہر شخص کا امتحان فلسطین نے لیا. خود تو فائز ہو گئے, فنفوز فوزا عظیمہ, مل گئے اہل فلسطین حسین کے ساتھ, دے دیا باطل کے سامنے, یزید کے سامنے. وہی جو ہم شعروں میں پڑھتے ہیں انہوں نے عملی طور پر دکھایا. شاہ اسد حسین, بادشاہ اسد حسین, دی اسد حسین, دی پناہ اسد حسین, سرداد نداد دست در دست یزید, حقا کے بنائے لا الہ اسد حسین. پر محمد و آل محمد صلوات. آج غزہ نے دوبارہ سے تکرار کی کربلا. اور کیونکہ وہ سب پوچھتے ہیں کہ کیوں ہوا, یہ کیوں مارکا ہوا؟ ظہور سے پہلے ضروری تھا. غزہ کے اندر جو کچھ ہوا ظہور سے پہلے ضروری تھا. وہ جو ادعا کر رہا ہے, وہ جو بڑا کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں وہ حسین, میں ہوں وہ عزادار, میں ہوں وہ کربلا کا چاہنے والا, میں ہوں وہ عزادارہ نے سید الشہداء, میں ہوں وارث حسین. فلسطین نے ہر عزاداری کا دعویٰ کرنے والے عزادار کا امتحان, غزہ نے امتحان کیا. آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں. تمہیں اگر اپنی قدر دیکھنی ہے, تم نے آج تک جو 20 سال عزاداری کی, 15 سال عزاداری کی, 10 سال عزاداری کی, تم کتنا مسلم بن عقیل کے کردار کے قابل ہوئے, کتنا صفحے کردار میں تم نے اقدار عاشورہ کو, ویلیوز آف عاشورہ کو کتنا جمع کیا. آج غزہ تمہارا امتحان. غزہ کے ذریعے سے زمانے کے امام نے امتحان کیا کہ کتنا تیار ہے, کیا ظہور کرنا اس حالت میں مناسب ہے یا نہیں. اب میں نے آپ کو پیار سے جو زمانہ, جو مکان, جو زمان اپنے زمانے کے مسلم بن عقیل کی حفاظت نہ کر سکے, اس زمان و مکان میں زمانے کا حسین ظہور نہیں کر رہا. اس زمانے میں زمانے کا حسین اس کوفہ میں ظہور نہیں کرتا, اور حسین نے کوفہ میں ظہور نہیں کیا. اور کوفہ میں حسین کی رہبت جاری کا ساتھ. جس زمانے میں حسین کے نمائندے نائب امام کو دارالامانہ تک پہنچا دیا جائے, اور وہ کوفہ حسین حسین کر رہا ہو, الجل الجل کر رہا ہو, حسین غزہ کے ذریعے سے امتحان, زمانے میں امام فلسطین کے ذریعے سے امتحان. آؤ اپنی عزاداری کے قدر و قیمت کو سمجھو. تم کتنی قیمت کے عزادار, اور پھر اپنے نمونے بھی پیش کرتے ہیں, پھر دکھاتے ہیں, تعارف کرواتے ہیں. آؤ دیکھو میرے حبیب کو, آؤ دیکھو میرے مسلم کو, آؤ دیکھو میں نے کیا تیار کیا, تم نے کیا کیا, میرے نام پہ تم نے کیا تیار کیا, اور میں نے خود کیا تیار کیا. آؤ موازنہ کربلا کے ایک ہی کردار سے خدا کی قسم فرش عزا اس کے علاوہ کچھ نہیں. فرش عزا کا فلسفہ اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور حسین نے تیار کیے, دیکھو حسین نے کسی قدر و قیمت بنا, کسی قدر و قیمت. مسلم بن عقیل سید الشہداء کا یہ سپاہی, سید الشہداء کا روانہ بھیجا, تیار کیا, قدر و قیمت بڑھائی. میں نے کہا کہ جیسے رسول اللہ کے لیے امیر المومنین کے لیے مثلا بعض لوگ امیر المومنین نے یاد کیا, ایک میرا دینی بھائی تھا حضرت جعفر تیار کو یاد کیا امیر المومنین, حضرت حمزہ کو, سید الشہداء حضرت حمزہ امیر المومنین یاد کرتے تھے. میں کاش کہ آج حمزہ اگر ہوتے, اگر جعفر تیار ہوتے, میرا ہاتھ نہیں چھینتے, قسم سے اگر میرا آج میرے ساتھ. بعض لوگ یہ خبر ہے امیر المومنین کو مالک اشتر, امیر المومنین کے لیے وہی ثقت نہر بیت, مالک اشتر کے لیے بالکل معاملے بہت سا شخص کی پرسنالٹیز ہے تاریخ کی. اگر دیکھنا ہو کہ مجھے امام زمانے کے لیے کیسا بننا ہے, مجھے ظہور کے لیے کیسا بننا ہے, اس جگہ تک لے کے جانے کی طاقت و پوٹینشل فرش اعظم میں ہے. لیکن میں نے کہا کہ دیکھنا پڑے گا اس فرش اعظم کا بانی کون ہے, خطیب کون ہے, اور شاگرد کیا لینا چاہتے ہیں. یہ طے کرے گا کہ یہاں تک پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی. لیکن مسلم بن عقیل کو تیار کیا, اور پھر نمائندہ بنایا, بعض لوگوں کو نمائندہ بنایا, اور میں نے کہا کہ مسلم بن عقیل کی یہ جو الفاظ استعمال کیے وہ اور کسی حد
حتی بصرہ کے لیے جو نمائندہ بھیجا اس کے لیے بھی یہ الفاظ سمجھ سید الشہداء نے کہا کہ میں اپنے سب سے زیادہ بھروسہ شخص کو بھیج رہا ہوں. ہے مسلم نبی جائزہ لیا. آپ جانتے ہیں کہ جب مسلم نبی گئے اس کے بعد ایک عجیب کوفے کے اندر حالات ہوئے تھے. عبید اللہ نے چال چلی تھی. تو مسلم نبی نے دیکھا کوفہ بڑا آمادہ ہے کہ تو الجل لبیک یا حسین جلوس فرش اعضا عزاداری زبردست ماحول بنا ہوا ہے. جب مسلم نبی نے دیکھا کہ لشکر تیار ہے خط لکھا روانہ کرو. جب سید الشہداء کہاں ہے مکہ سے روانہ کیا. اب جب روانہ کیا خط سید الشہداء تک, سید الشہداء نے مکہ سے نکلنے کا ارادہ کیا. مسلم نبی کو خط آ گئے کوفہ تیار ہے. مسلم نبی نے ان کی دعائیں امام زمانہ پہنچا دی سید الشہداء تک. اب جب یہ خط آ گیا سید الشہداء نے کہا کہ لشکر کو جمع کریں چلو کوفہ کی جائے. اب وہاں مسلم بن عقیل ذی الحج کے یہی دن تھے. مسلم بن عقیل جیسے معلوم ہو عبید اللہ کو, عبید اللہ نے کہا کہ خط لکھا جا چکا ہے, حسین کسی بھی لمحے کوفہ میں وارد ہو سکتے. آپ جانتے ہیں تاریخ کے اندر وہ داستان آخر کو عبید اللہ کیس بدل کے بنی ہاشم کے لباس میں کوفہ میں وارد ہوا. اور جتنے بھی مسلم بن عقیل کے ساتھی تھے قبائل کے سردار, یہ اس منصوبے کے ذریعے سے سب کی شناخت کے طور پر مسلم کے ساتھ سب کو دیکھ لیا یہ مسلم کے ساتھ. اور جب نقاب ہٹایا بہت اچھا امیر المومنین کی جو فلم بنی معمولی اس کے بہت اچھا اس کو فرمایا. جب نقاب ہٹایا تو دھوکہ ساری جو بالکل جسے کہتے ہیں کہ صفے اول کی ٹیم مسلم بن عقیل کی عبید اللہ کی واضح سب کو گرفتار ہے. یہ چلو آگے لے گئے سب کو اور منادی کرا دی گئی. جو بھی مسلم بن عقیل کا ساتھ دے گا کوفہ میں اس کو قتل کر دیا جائے. بات ہوگا اس کو انہی کی اسی کی گھر کی دہلیز پر قتل کر دیا جائے. جو بھی ساتھ دے گا اسے قتل کر دیا مسلم بن عقیل. اور جس نے بھی مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دی, میں نے آپ سے کہا نا آج یہ پیغام پہنچانا اس لہر کے ساتھ, اس وضاحت کے ساتھ, اس صرف مسلم بن عقیل کا کام ہے. اور بہت سارے بانی عذاب, بہت سارے عزادار ڈر رہے ہیں اس وقت فرش عزا سے. اتنی صراحت کے ساتھ کربلا میں ڈر کہ بالکل وہی ڈر ہے جو مسلم کو اپنے گھر میں بنا دینے کا ڈر. جو بھی مسلم کو اپنے گھر میں جگہ دے گا, جو بھی مسلم کی بات کرے گا, جو بھی مسلم کو بیان کرے گا, جو بھی مسلم کا ساتھ دے گا, وہ نہیں بچے. اور وہ کہتے ہیں اسے تو اندر کر دیا, یہ تو گرفتار کر دیا. پوچھتے بھی ہیں یہ ایک کپڑا ہمیشہ سے میں 10 سال سے یہ پہنتا ہوں, تو مجھ سے پوچھتے بھی ہیں کراچی میں بھی ساتھ پوچھتے ہیں آپ یہ کپڑا کیوں پہنتے ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ کوفہ میں مسلم کے ساتھ ہونے کی نشانی. سب کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی خوف نہیں ہے کہ ہم آج مسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے وقت کے حسین کے ظہور کے منتظر وضاحت کے ساتھ بتانا چاہتے ہیں ہاں ہمارا مسلم سے تعلق ہے, ہاں ہم مدافع مسلم بن عقیل. ہمیں معلوم مسلم بن عقیل کا ساتھ نہ دیا حسین کا ظہور نہیں, ہمارے لیے واضح ہے. اسی لیے اور چھپانا بھی نہیں چاہتے, اس لیے بالکل وضاحت کے ساتھ. چونکہ کربلا کے اندر قدر کم ہو جاتی ہے اگر کوئی مسلم سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کرے تو حسین کے لشکر کو اس کی قدر و قیمت کم ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ نے یہ کام کیا آپ پہ ایجنٹ ہونے کا وہ لگ جائے گا, آپ کو اٹھا لیا جائے گا, آپ کو فلاں کر دیا جائے گا. اے کاش کہ مسلم کی حمایت میں دارالامارہ سے کیا کاش حسن نصر اللہ سے یہ درس, کاش مسلم کی حمایت میں شہید ہو جائے. حسن نصر اللہ آج مسلم کی حمایت میں شہید. جو درس مسلم کے بتائے, مسلم کی بات بالکل ایسی کرتے تھے. خیمہ حسینی تعبیرات دیکھیں سید حسن نصر اللہ, خیمہ حسینی میں آج مسلم منتظر حسین اور یہ مسلم بلا بتا تدبیر بس مسلم کی بھی جیسے سنا کہ قتل کر دیا جائے گا. اب وہی جو سید الشہداء کے استقبال کے لیے آئے تھے جن کو گرفتار کر لیا گیا تھا, انہی کے بچے, بھائی, بیٹے, لواحدین مسلم سے دور ہونے شروع. اب بہت سارے بہانوں سے دور ہوئے, بہت ساری چیزیں کہ سب سے زیادہ بہانہ یہ تھا کہ اب مسلم کا ساتھ دینے میں خطرہ ہے, اب جان جانے کا خطرہ ہے, اب مال بھی چھن جانے کا خطرہ ہے, اب دکان چلی جائے گی, اب گھر چلا جائے گا, اب اگر مسلم کا ساتھ اب مسلم تنہا ہونا شروع ہو گئے. کہ کوفے میں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آج ہر عزاداری میں یہ باتیں بیان نہیں کی جا سکتی, ہر فرش عزا پہ جا کے آپ کے بیان نہیں کر سکتے. پانی اجازت دے گا, آج کا افراد بھی اجازت دو, آگے نہیں بھائی اتنی صنعت کے ساتھ آپ بھی ویسے ہی کریں,
غصہ ہوتا ہے، ثواب ہوتا ہے، کریا ہوتا ہے، اس کو زیادہ ہی اتنا ہماسا انقلاب اور یہ وہ حسین تک پڑھ جاتے ہیں جو جس طرح ذاکر کرتے ہیں وہ مووی ہوتا ہے چلتا چلا آ رہا ہے 70 سال ہو گئے مولانا ہم بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں یہ نہیں کر نئی باتیں نئی چیزیں زیادہ نہیں کرنی چاہیے بس وہ گئے ہمیں بھی دیں وہی قبروں کے مادی اور ہم بھی جائیں آپ بھی جائیں آپ کے بھی مسئلہ حل ہو ہمارے بھی مسئلہ حل ہو باقی کو شہرت مل جاتی ہے خطیب کو بابا مل جائے گی عزادار کو قبروں کے مادی مل جائے گا حسین کو نصر دے حسین کو مسلم حسین کو اکبر بس یہ کام واجب ہے بس مسلم سے جدا ہونا شروع ہوئے جیسے جدا ہونا شروع ہوئے مسلم 7 ذی الحج کا مسلم نے نماز پڑھائی 30 افراد کے روایت میں آیا 7 ذی الحج کو 30 افراد اس نماز کو مسلم کے ساتھ پڑھے کتنوں سے کم ہونا شروع ہوئے تھے 12,000 کا لشکر جمع ہوا تھا 12,000 کا لشکر صرف شاید 8,000 سلیمان بن رضی کا لشکر تھا جو سلیمان بن سورت خزائی کا لشکر تھا کہ جو مسلم بن عقیل کے ساتھ ہوا تھا اور صرف ایک بہانے سے الگ ہوا جیسے یہ دیکھا کہ مشکلات آئی ہیں انہوں نے کہا کہ وہ اصل میں امام پردہ غیبت میں ہیں ابھی کوفہ میں غیبت ہے امام زمانہ کی اور ہم کسی غیر معصوم کی رہبری ہم کسی غیر معصوم کو رہبر نہیں بناتے اس لیے ہم جب تک امام کا ظہور نہیں ہو جاتا ہم کسی معرکے میں کسی ظالم کے خلاف اور کسی مظلوم کے معرکے میں حصہ نہیں لیں گے ایک مرتبہ درود بھیجو محمد محمد وآل محمد بلندر سلوات ہم کسی معرکے میں حصہ نہیں لیں گے آگے جب دور ہونا شروع ہوئے خواتین کو مسلم نے ان کی قیمت لگائی اور قیمت خواتین نے دریافت کی اپنی اسی پستی کی وجہ سے اسی پستی اور گراوٹ کی وجہ سے کہ بھئی ہم تو بھی اتنا سونا دیں گے ہم تمہارے لیے یہ کریں گے وہ کریں گے خواتین گئی اپنے مردوں کو مسلم سے دور کرنا شروع کیا تفصیل کے ساتھ یہ روایات ہے کہ کم قیمت اگر ہو حسین کے ساتھ کم قیمت ہو بس آسانی کے ساتھ بچ جاتا ہے اکثریت اہل کوفہ انہی قدروں کی کمی کی وجہ سے کم قیمت تھی تو بیت اللہ ان کی قیمت لگائی اور وہ قیمت دی انہوں نے اور اپنے مردوں کی گھروں میں چلی گئی ابھی 30 افراد ہیں 7 ذی الحج مسلم نے جب نماز ختم کی جو 30 افراد تھے مغرب کی نماز پڑھائی ہے عشاء کی نماز میں جب مسلم باہر نکلے دیکھا 10 افراد جب باہر نکلنا چاہیں جب مسجد سے باہر نکلے رات کا وقت تھا عشاء کی نماز کے بعد یہ 10 افراد بھی گلیوں میں جانا شروع ہو اب مسلم بالکل کفری کلمہ تنہا حسین کا نائب میں تمہاری طرف اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں اپنے چچا کو بھیج رہا ہوں اور اپنے اہل بیت میں سے سب سے بھروسہ مند افراد کو بھیج رہا ہوں اب وہ کوفے کی گلیوں میں تنہا مسلم کی 7 ذی الحج مسلم کی 7 محرم پانی بند ہو گیا اب پیاسا ہے اب ٹھکانا نہیں مسلم کا اب رات کہاں گزارے پوری رات مسلم نے کوفے کی گلیوں کے اندر 8 ذی الحج آئی آگے معاملہ گیا کہ 8 ذی الحج مسلم نے عقیق میں ایک مسجد میں رہے وہاں موقع ملا ایک گوشے کے اندر کیوں اپنے آپ کو یہاں تک بچا رہے تھے کہ سید الشہداء کو کہہ چکے تھے کہ مولا آ جائیے کوفہ تیار ہے اب کس طرح اپنے امام کو یہ خبر دے کہ مولا کوفہ جو ابھی تک حسین کر رہا تھا اہل کوفہ کے ارادے بدل گئے مولا اب کوفہ نہ رہا اب کسی طرح اپنے مولا کو بتا دو کہ مولا کوفہ میں ظہور نہ کرنا اور کوفہ میں ظہور نہ کرنا صرف اس خبر کے لیے مسلم اپنے آپ کو حفظ کرتے ہیں کہ کوئی موقع ملے کوفہ سے باہر نکلنے کا کہ حسین تک کی خبر پہنچ جائے یہ تھکا ہارا مسلم خستہ جگر خستہ دل اور خستہ جسم مسلم پورا دن مسجد میں گزارا 8 کو شب 9 آئی مسلم پھر راتیں مسجد بند ہو جاتی تھی راتیں مسلم کو گلیوں میں گزارتی کوفہ پھر کوفہ کی گلیوں کے اندر چادر اوڑھ کے ادھر سے ادھر روایت کہتی ہے مطلب ایک چبوترے پہ جا کے بیٹھتے ہیں مسلم سامنے گھر میں ایک خاتون جس کا نام تاریخ میں توبہ آیا باہر نکلتی ہے خستہ
बाहर जवान बैठा हुआ है, कहा कि मर्द को जानती है कि कूफे के हालात साजगार नहीं है। कूफे के अंदर मौला हुसैन का सफीर है और हाकिम उसे ढूंढ रहा है। मौला का सफीर आया हुआ है, मैं जानती हूँ, लेकिन कूफे के हालात ऐसे हैं, तेरा यहाँ बैठना मुनासिब नहीं है, तू यहाँ से चला जा। देखो कि प्यास की बड़ी शिद्दत है, इतनी शिद्दत थी प्यास की कि रिवायत में आया कि मुस्लिम में बोलने की सकत नहीं थी। खातून बात कर रही है, उसने जवाब इतने नहीं, इतनी ताकत खत्म हो चुकी थी कूफे की गलियों में फिर के मुस्लिम की कि मुस्लिम ने इशारे से पानी मांगा। इशारे से पानी मांगा मुस्लिम, ताकि 2 घूंट पानी मिल जाए। अपने आका हुसैन की तरह मुस्लिम की गुर्बत, सबसे पहले बेयार मददगार, फिर कूफे की गलियों में तन्हाई, फिर प्यास। अब उसने पानी पिया। अब उसको ने कहा है जवान, ए मर्द, देख तू अब तूने पानी भी पी लिया है, अब तूने पानी भी पी लिया, अब तू यहाँ से चला जा। मैं एक बेवा खातून हूँ और तुम जवान का इस तरह मेरे घर के सामने बैठना मुनासिब नहीं। जब ये सुनना था मुस्लिम ने एक जुमला कहा, मुस्लिम ने कहा है खातून तू मुझे जाने का तो कहती है, लेकिन ये नहीं बताती कि मैं इस कूफा में जाऊं तो कहाँ जाऊं। गुरबत मुस्लिम खातून ने पूछना शुरू किया, जवान तू है कौन, बताया कहाँ से गए, कहा मदीना। ये आशिक हुसैन थी, मौला की आशिक थी। जैसे सुना मदीना, मदीना में किस महल से गए, मुस्लिम ने कहा बनी हाशिम। अब जब बनी हाशिम का नाम आया, ये अपने दरवाजे से बाहर आ गई। अब अपने दरवाजे से बाहर आई। अब मुस्लिम ने पूछा बनी हाशिम, ए जवान तेरा नाम क्या है, कहा मुस्लिम इब्न अकील। बस ये सुनना था, कहा अरे मेरे मौला का ज़मीर है, अरे ए शहजादे मुझे माफ कर दे, मैं तुझे नहीं पहचानी। अरे ए शहजादे आजा मैं तुझे पनाह देती हूँ। अपने घर में पनाह दी। मुस्लिम गई, मुस्लिम अंदर आते हैं और एक शब इस घर के अंदर गुजारते गए। मुस्लिम थोड़ी देर के लिए आराम करते गए। सुबह से पहले मुस्लिम को एक ऊँग आई, एक ख्वाब में जाकर मंदिर देखते गए। खुद सैयदुल शुहदा की ज़ियारत होती है, सैयदुल शुहदा की आवाज आती है, सैयदुल शुहदा की आवाज आती है, या अखी अल्लिका अल्लिका, ए मुस्लिम मुलाकात, ए मुस्लिम मुलाकात। अब ये सदा सुनते हैं, अचानक उठते हैं, देखते हैं दरवाजे पर ये इस खातून का बेटा सिपाह से मिला हुआ था, हाकिम से मिला हुआ था। इसने मुखबरी की कि मुस्लिम को ढूंढने की एक कीमत है। इसने भी ये बेका हाकिम के हाथों आके खबर की। अब सिपाह आ गई। अब जब दरवाजे पे आ गई, दरवाजे पे दस्तक दी कि मुस्लिम को बाहर निकालो, मुस्लिम को भेजो। अब ये खातून मुदाफे सफीर हुसैन बनी हुई है, नायब इमाम ज़माना बनी हुई है। अब ये खातून कहती है मेरे होते हुए तो मुस्लिम को नहीं ले जा सकते। अरे ये मंजर देखकर मुझे मदीना का वो घर याद आ गया। एक और मुदाफिया मदीना में थी जो वलीउल्लाह का दिफा कर रही थी और कह रही थी जब तक फातिमा जिंदा है अली तक किसी का हाथ नहीं पहुंच सकता। अब मुस्लिम ने जब ये गैरत देखी, मुस्लिम बाहर आए, कहा गया खातून बस तूने बहुत हिमायत कर ली, अब मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि जो मेरी मोहसिना हो और ये कह रहे हैं अगर मुस्लिम को हवाले न किया तो हम इस घर को आग लगा देंगे, इस दर को आग लगा देंगे। अब मुस्लिम को याद है कि कौम जब घर जलाने का कहती है, दर जलाने का कहती है, ये दर जला देती है। अब मुस्लिम ने कहा हाय रे गैरत मुस्लिम, एक खातून की हुर्मत के लिए तुमने अपने आप को पेश किया। हाय रे सैयद सज्जाद, हाय रे सैयद सज्जाद। अब मुस्लिम बाहर जाते हैं और बाहर जाते हैं, मुफस्सल हिदामा ने वक्त में गुंजाइश की है। अब मुस्लिम ने जंग की, हरबे के जरिए से मुस्लिम को घेरा गया। मुस्लिम को देख दारुल अमानत चला, कहा कि अगर कोई वसीयत है, अगर कोई वसीयत है, अगर कोई बात है। मुस्लिम ने कहा 2 बात। एक ये कि अगर यहाँ पर
दारुल में खड़ा हुआ मुस्लिम कह रहे अगर इस मजमे में कोई अमीन है तो मैं चाहता हूँ मेरे मौला को ये खबर पहुंचाए, एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ, अगर कोई अमीन है उससे मिलना चाहता हूँ। एक कहा 2 रकात नमाज पढ़ो। शब शहादत मुस्लिम थी, अब सुबह शहादत है। बिल्कुल हुसैन की तरह, जैसे हुसैन ने रात भर इबादत में गुजारी, मुस्लिम ने भी रात भर भूखा रहा, इबादत में गुजारी। सुबह का 2 रकात नमाज पढ़ी। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद मुस्लिम ने दारुल इमारत की छत से मक्का की तरफ रुख किया और एक सलाम किया मुस्तरिब अंदाज से, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूल अल्लाह। अब हुसैन जो मक्का से चले थे, ये मंजर रावी ने देखा, ये चलता हुआ कारवां। हुसैन एक मर्तबा रुके और ठहरे और जवाब दिया, वा अलैका सलाम या अखी या इब्नत अम्मी या सिफत मिन अहल बैती। अब ये गैबत, ये गैब से जो इल्म इमामत से जब इस सलाम का जवाब दिया, सब काफिले वाले पूछा कि हुसैन ऐलान नहीं कर रही क्या होने जा रहा है। अब वहां पे जब मुस्लिम की शहादत होती है, मुस्लिम को दारुल अमारत से गिराया जाता है, यहाँ पे सैयद शोहदा चलते जा रहे हैं। मरतबा देखा कि 2 घोड़सवार कूफे की जानिब से आ रहे हैं। हुसैन इब्न अली को देखकर मुड़ गए, आ रहे थे कूफे की जानिब से, गोया मुस्लिम के भेजे हुए हों कि हुसैन को खबर दे। लेकिन हालत लगी है हुसैन को उनके नाइब की शहादत की खबर कितने ने मुड़ गए। सिपाही हुसैन से 2 सिपाही गए, घोड़सवार रफ्तार के साथ जाते हुए उन दोनों को लेकर आते गए। कहा क्या मामला है? वो हुसैन को लेके मुड़ गए, कह रहे मौला के लिए खबर लेकर आए हैं कूफा से, लेकिन हालत लगी है कि कैसे बताएं। अब इनको सईद शोहदा की बारगाह में लेकर आए, नजरें झुकी हुई है, हुसैन इब्न अली के सामने आते गए और सईद शोहदा ने पूछा क्या कूफा की कोई खबर है? कूफा की खबर से ज्यादा हुसैन ने कहा मेरे मुस्लिम के बारे में कोई पैगाम लाए हो? जब ये कहा तो इन्होंने कहा बस यही पैगाम काफी है। जब हम कूफा से रवाना हो रहे थे, मुस्लिम का जसद अतहर रस्सियों में बंधा हुआ कूफे की गलियों में घसीटा जा रहा था। अहले कूफा तमाशा देख रहे थे, कूफा के बच्चे तमाशा देख रहे थे। अरे ए मौला, बस यहाँ पे सईद शोहदा ने कलमा इस्तिरजा पढ़ा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। भाई को बुलाया मुस्लिम के, कहा मुस्लिम को भाई को बुलाओ। कहा कि क्या इरादा है? कहा कि मौला कूफा जाएंगे, अपने भाई का इंतकाम लूंगा और अहले कूफा से बदला लेंगे। देखा इरादे मजबूत है। और हुसैन को छोड़ते हैं, कहा कि हमीदा को बुलाया, मुस्लिम की 7 साल बच्ची हमीदा। अब खैमे में खबर हुई, हराम मचा, या मुस्लिमा 7 साल बच्ची खैमे से निकल कर हुसैन के पास। अब उम्मुल बनीन की बेटी है मुस्लिम की ज़ौजा, हुसैन मामू है इस बच्ची की। हमीदा को बुलाया, हमीदा को एक तरफ अपने बिठाया और इस बच्ची के ऊपर ऐसा दस्ते शफकत फेरा हुसैन ने कि ये बच्ची एकदम से खड़ी हुई। कहा ऐ मेरे मौला, बाबा खैरियत से है? ये बाबा खैरियत से? मौला ऐसे हाथ फेर लगे हो तो गोया में यतीम हो चुकी हूँ। अब ये 7 साल बच्ची, अब मौला ने जब खबर दी कि हाँ है बच्ची, आज से तेरा बाबा मैं हूँ। अब जब सीने से लगाया, खैमे में कोहराम मचा, या मुस्लिमा, या गरीबा, या मजलूमा। अब इस बच्ची को कोई आता है, एक बीवी आती है, बच्ची को सीने से लगाती है, बच्ची को चूमती है, कोई तोहफे दे लगेंगे, कोई मशगूल कर लगेंगे। हुसैन की एक नन्ही बच्ची कोने में खड़े होके ये मंजर देख रही है कि जब किसी का बाप आलमे गुर्बत में दुनिया से जाता गए तो उस बच्ची को तोहफे दिए जाते गए। हुसैन अपने कंधे अपने दानों पे बिठाते गए, बीबियां चूमती हैं, कोई प्यार करता है, कोई गोशवारे देता है, लेकिन इस बच्ची को मालूम नहीं है जब करबला में सदा बुलंद होगी, अला कद कुतिल हुसैन में करबला,
अला कद ज़ुबिहल हुसैन में करबला, तो ये बच्ची अरे ये मुंतजर थी, शायद अब मुझे गोशवारे दिए जाएंगे, शायद अब मुझे प्यार किया जाएगा, शायद अब मुझे छुआ जाएगा, लेकिन सकीना के साथ मंजर बदल गया, हालात बदल गए, अरे गोशवारे छीने गए, रुखसारों पर तमाचे, दामन जलाया गया। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। फसयअलमु लज़ीना ज़लमू अय्युल क़लबुन। परवरदिगार आलम, तेरी बारगाह में दुआ की मैं इस ज़िक्र हुसैन की हमारी इस इबादत को बारगाह में कबूल फरमा।